دیکھو میرے عزیز دوستو، آپ حضرات اور میں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ایک بھی انسان موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ گناہوں سے تو صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پاک ہے، وہ معصوم ہے، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں۔ ہم انسان ایسی دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہیں، ہم سے کبھی جھوٹ کا گناہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہم سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، کبھی ہم سے بدنظری کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، کبھی کبھار ہم سے ناپتول کی کمی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ہم سے اور بھی بیوی کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی والدین کے نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے اساتذہ اکرام کے نافرمان بھی بن جاتے ہیں، کبھی اپنے پیر و مرشد و مربی کے نافرمان بھی ہو جاتے ہیں۔ جب زندگی کے اندر ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ کا بھائی حل یہی ہے کہ فوراً بندہ توبہ طائب ہو جائے۔ کیا بھائی؟ توبہ طائب۔ دیکھو نا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں تمہیں گناہوں سے معصوم بنایا گیا ہے، نہیں بھائی، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زندگی میں تم سے گناہ ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر ایک خاصیت رکھ دی ہے گناہ کرنا۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، ایک بندہ آنکھوں سے نابینا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بدنظری کا گناہ نہیں کرتا۔ آپ حضرات کہیں گے بھائی یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات ہے، اس کے اندر جب نظر ہے نہیں تو یہ کیا بدنظری کا ارتکاب کرے گا؟ ایک بندہ زبان سے گونگا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ ہم کہیں گے بھائی تجھے زبان سے بولنا ہی نہیں آتا تو جھوٹ زندگی میں کیسے بولے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے ساری زندگی لوگوں کی غیبت نہیں کرنی۔ اب آپ کہیں گے بھائی جب وہ زبان سے گونگا ہے تو غیبت کیسے کرے گا لوگوں کی؟ میرے عزیز دوستو، اصل انعام والی چیز، اصل فضیلت والی چیز یہ ہے جو بندہ زبان کہتے ہوئے کہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جو بندہ زبان کہتے ہوئے کہے کہ میں نے غیبت نہیں کی، جو بندہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بدنظری نہیں کی، تو یہ اعلیٰ درجے والی بات ہے، یہ سب سے بڑی انسان کو فضیلت حاصل ہونے والی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستو کہ بندے کو جب ایک گناہ کا ایک اللہ رب العالمین نے سیٹ اپ سارا اس کے جسم کے اندر رکھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ لے جائے تو یہ اعلیٰ درجے کی معیار ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر تم نے گناہ پر توبہ کر لی تو اللہ کے ہاں تم ایسے لکھے جاؤ کہ تم نے ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ ہاں، اس سے بھی زیادہ تمہیں فضیلت یہ ملے گی کہ گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں کے اندر بدل ڈالیں گے۔ کیا بھائی؟ اگر ایک بندہ جھوٹ بول بیٹھا ہے، غیبت کر بیٹھا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کر بیٹھا ہے، زنا کا مرتکب ہو بیٹھا ہے، شراب کا مرتکب ہو بیٹھا ہے، تو میرے عزیز دوستو، اگر اس نے حقوق اللہ کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے علیہ البیان اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے، آنکھوں سے آنسو نکلے گا نہیں، اللہ رب العالمین پہلے پہلے بندے کی مغفرت کروا دیں گے۔ اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا، سچی دل سے کہے گا الہ العالمین میری توبہ میری توبہ، تو اللہ رب العالمین اس کے نام آواز سے مٹا دیں گے۔ ہاں، اگر اس نے حقوق العباد کے اندر، دیکھو اگر انہوں نے بندوں کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی کی ہے تو علماء اکرام نے اپنی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی نے بندوں کے حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کا حق ادا نہیں کرے۔ اگر مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو چاہیے تو اس کو یہ کسی طرح اس بندے تک پہنچے اور اس کو کہے کہ بھائی میں نے تمہارا یہ حق کھایا تھا، واپس کرو اور معذرت کرتا ہوں، غلطی سے ہو گیا، میں اب آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہو کر معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنا حق معاف نہیں کرتا، اگر ہم نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے بےایمانی کر کے اس کے پیسہ کھایا ہے، تو میرے عزیز دوستو اسی چیز کا حق اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کریں گے۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین دو بندوں کو بلائیں گے۔ کیا بھائی؟ دو بندوں کو بلائیں گے، اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ سن لو ذرا، بڑی ایک اہم حدیث بیان کرنے لگا ہوں، پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، اور وہ بندہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوگا کہ آج تو میری مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کے اندر میں نے بہت ساری نیکیاں کما لی ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کے پاس پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے۔ وہ بندہ دل ہی دل میں سوچے گا آج تو میں مر گیا، آج تو میرے لیے بڑا سختی کا معاملہ ہوگا، آج تو مجھے اس گناہوں کے بدلے میں جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے یہ نیکیوں والے بندے، یہ تمہاری جتنی بھی ساری نیکیاں ہیں یہ اس بندے کو میں دے دیتا ہوں، اور اس بندے کی جو سارے گناہ ہیں وہ تمہارے نام اعمال کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا الہ العالمین یہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے اے میرے
فلاں وقت میں تم نے اس کا یہ مال کھایا تھا، فلاں وقت تم نے اس کی یہ غیبت کی تھی، فلاں وقت تم نے اس کے ہاں بد اخلاقی کی تھی، اس کا حق کھایا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو تم نے دنیا کے اندر اس کے ساتھ سلوک کیے تھے، آج ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کے گناہ تمہارے کھاتے کے اندر آ گئے اور تمہاری ساری نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر چلی گئی۔ اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بات وہی ہوئی نا کہ جب بھی ہم، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اے صحابیوں، جو شخص دنیا کے اندر تمہارے سامنے سب سے زیادہ مفلس ہو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابیوں، قیامت کے دن جس بندے کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیں اور کہیں گے تمہارے نام اعمال کے اندر گناہ لائے جائیں گے اور تمہاری نیکیاں کسی اور لوگوں کو دی جائیں گی، کبھی تمہارا پڑوسی تمہاری نیکی لے کر جائے گا، کبھی تمہارا کزن تمہاری نیکی لے کر جائے گا، کبھی تمہارا اور رشتہ دار تمہاری نیکیاں لے کر جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اس سے بڑا کوئی اور مفلس نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو اس چیز کے لیے ہمیشہ ہمیشہ مضبوط کرنا ہے کہ استقامت زندگی کے اندر لانی ہے، کسی انسان کا حق زندگی کے اندر نہیں کھانا۔